اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائیوں جو میرے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں ان سے دور فرمائے، خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال وافر میں اپنے بچوں پر خرچ کروں گا۔ اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مالدار اور بعض لوگ ہوتے ہیں مال کے چوکیدار، تو ہمیں بھائی مال کے چوکیدار نہیں بننا ہے، مالدار بننا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی چوکیداری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مالدار بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کو ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو ایسی جگہ سے مال و دولت ملے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہاں سے آ رہا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، خود آزما لیں، الحمدللہ میں خود کو بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کے تمام مسائل کاروبار کے، رزق کے، انشاءاللہ کے ساتھ ساتھ نسلوں تک انشاءاللہ رزق کی فراہمی ہوگی۔ تو ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کدھر سے آتا ہے۔ دیکھو علماء کو، بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، حالانکہ وہ کام شام بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ لیکن صرف وظائف نہیں، پہلے آپ استغفار بھی کریں، توبہ بھی کریں۔ ہم کو اکثر مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو جب آپ استغفار کریں گے آپ کا وظیفہ بھی کام کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کو میں جو وظیفہ آج دے رہا ہوں، میں خود بھی الحمدللہ اس کو پڑھ رہا ہوں، اس وظیفے کو باقاعدگی سے کر رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس کے بہت سے اثرات اور برکات میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ مجھے بہت برکات حاصل ہو رہے ہیں۔ کسی نہ کسی جگہ سے اللہ تعالیٰ مجھے رزق پہنچا ہی دیتے ہیں۔ آپ کو بند دروازے کھل جائیں گے، آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے رزق میں برکت نہیں، میرے کاروبار میں برکت نہیں، مجھے کاروبار میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کے تمام مسائل کاروبار کے، رزق کے انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ بس ایک تو آپ نے یہ تہیہ کر لینا ہے، ارادہ کر لینا ہے کہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ فراہی رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال و دولت دے، تو میں انشاءاللہ ایک تو اس کو میں کیا کروں گا، کسی ناجائز جگہ خرچ نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، اور پھر وہ ایسا اثر کرے گا، یہ تیر بہدف انشاءاللہ۔ ایک یہ ارادہ کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال و دولت دے تو میں کبھی بھی حرام جگہ، ناجائز جگہ اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ آپ کو مال و دولت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو مال نہیں دیتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان کو مال دوں تو وہ سرکشی پہ آ جاتے ہیں، سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، بغاوت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، تو سب سے پہلے اللہ سے وعدہ کریں کہ میں انشاءاللہ غلط جگہ اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ اس مال کو جو اللہ تعالیٰ آپ مجھے دیں گے تو میں انشاءاللہ جائز جگہوں میں اور صحیح اور نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گا، مدارس پر خرچ کروں گا، مساکین پر خرچ کروں گا، یتیموں پر خرچ کروں گا، بیواؤں پر خرچ کروں گا، انشاءاللہ انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا رہوں گا، اپنے بچوں پر خرچ کروں گا۔ اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں مالدار اور بعض لوگ ہوتے ہیں مال کے چوکیدار، تو ہمیں بھائی مال کے چوکیدار نہیں بننا ہے، مالدار بننا ہے انشاءاللہ۔ مالدار وہ ہوتا ہے جو خود پر بھی خرچ کرتا ہے، اچھے پہنو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھی لباس پہنو، مہنگے ترین لباس پہنو، گناہ نہیں، لیکن نمائش نہیں کرنا ہے۔ اس میں نمائش حرام ہے، اسلام میں نمائش حرام ہے۔ اپنا دل خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بروئے کار لائیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کریں، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، اور اپنے بچوں کو کھلائیں،
اپنے بچوں پر خرچ کریں، ان کو اچھا لباس دیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، مساکین پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں، تو انشاءاللہ العزیز یہی ارادہ آپ کر لیں۔ اور اس کے بعد حرام مال کی طلب سے دور رہیں، حلال رزق حلال کی طلب کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر مجھے بتا دینا، فون پر بتا دینا کہ بھائی آپ نے وظیفہ غلط بتایا۔ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو جو بھی وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ کار میرے طریقے سے پڑھنا ہوگا، جس طرح میں بتاؤں گا۔ 5 وقت نماز، حرام سے اجتناب، اور رزق حلال کی طلب۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں مال کے چوکیدار، یہ بات میں بھول گیا۔ چوکیدار کون سے ہوتے ہیں؟ بہت سا مال ہے ان کے پاس، کبھی کیلکولیٹر لیتا ہے، کبھی کمپیوٹر۔ آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر پر دیکھتے ہیں میرا فلاں بیگ میں اتنا ہے، فلاں بیگ میں اتنا ہے، تو سوتے بھی اسی حالت میں، کسی پر خرچ نہیں کرتے، اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتے، فقیروں کی طرح لباس، خوراک بھی ایسا، تو وہ مال کا چوکیدار ہے، چلا جاتا ہے دنیا میں، دوسرے ان پر مزے کرتے ہیں، ان کے اولاد، ان کے جو وارثین ہوتے ہیں وہ مزے اڑاتے ہیں اس مال پر۔ تو یہ مال کا چوکیدار نہیں تھا تو اور کیا تھا، مجھے بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی چوکیداری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مالدار بنائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کو خرچ بھی کر سکیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں مال کا چوکیدار نہیں، صحیح مالدار بننا چاہتا ہوں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اپنے بچوں پر خرچ کروں، خود پر خرچ کروں، مساکین پر خرچ کروں، مساجد پر خرچ کروں، مدارس پر خرچ کروں، طلباء پر خرچ کروں۔ آپ نے کسی طالب علم کو کتاب خرید کر لائی، وہ کتاب جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ارادہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے پہلے 7 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود شریف، جو بھی درود آپ کو یاد ہو۔ یہ 3 مرتبہ میں نے اس لیے پڑھا کہ پہلے تلفظ ٹھیک کریں۔ مجھے بہت افسوس ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا وظیفہ اثر نہیں کر رہا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں واٹس ایپ پہ کہ آپ مجھے ذرا سنائیں وظیفہ کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ انگریزی بول رہے ہیں یا عربی۔ وہ وظیفہ کیا کام کرے گا؟ خاک کام کرے گا جب آپ کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مجھے ایک بہن نے میسج کیا کہ میں نے یہی وظیفہ ان کو دیا تھا، تو میں نے کہا آپ کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ لطیف بعبادہ، اسی طرح کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا بہن آپ ناراض نہ ہو، آپ انگریزی بول رہی ہیں یا اردو یا عربی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ پہلے درست کر لیں اس کو، آپ پہلے کسی پڑھنے والے جاننے والے سے تلفظ ٹھیک کر کے اس وظیفے کو کریں، پلیز میری بات کو سمجھا کریں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو اثرات شروع ہو جائیں گے، آپ کی غربت ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو ایسی جگہ سے مال و دولت ملے گا کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہاں سے آ رہا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، خود آزما لیں۔ الحمدللہ میں خود روزانہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے بہن بھائیوں جو میرے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں ان سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں اور خوشیوں کے ساتھ
اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔